السلام علیکم ایوری ون، انیزا ناول میں آپ کا ویلکم ہے۔ ناول نیم ہے مجھے آزمانے والے مجھے آزما کر روئے بائی زاریہ۔ ایپیسوڈ 11۔ وہ اس قدر اسٹریس میں چلا گیا تھا کہ ڈاکٹر کو اس کو سکون کا انجیکشن لگانا پڑا، جس کے بعد اب وہ تھوڑا غنودگی میں چلا گیا تھا۔ مہروز خان کے حکم پر سب حویلی میں چلے گئے تھے۔ بی جان، آسمہ بیگم، رخسار بیگم و سوہا جیسے بی جان نے ساتھ روک لیا تھا، اور مرد حضرات میں معاذ، عباس اور مہروز خان رک گئے تھے۔ مرد حضرات تو ویسے بھی گائے بگائے چکر لگا سکتے تھے، صبح تک اسے ڈسچارج کر دینا تھا، کیونکہ بقول مہروز خان کی کہ وہ اسپتال کے مقابلے میں حویلی میں زیادہ بہتر محسوس کرے گا، یہاں وہ اکتائے جائے گا۔ جو مرد حضرات ادھر ادھر رکے تھے وہ سالک حیدر کی دوائیوں اور ایکسرسائز کے سلسلے میں ڈاکٹر سے بات کرنے کی غرض سے چلے گئے تھے۔ سب کے جانے کے بعد وہ آہستہ قدموں سے چلتی دروازے کے اندر داخل ہوئی۔ بی جان آنکھیں بند کیے تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ رخسار بیگم، آسمہ بیگم بھی زیر لب دعاؤں کے ورد میں مصروف تھیں، لیکن آسمہ بیگم کی نظریں بغور سوہا کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ اسی رفتاری سے چلتی ہوئی بیڈ کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اپنی جلتی نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو ہوش و خرد سے بیگانہ مکمل گہری نیند میں تھا۔ اس کی آنکھوں کی جلن مزید بڑھ گئی تھی۔ بہت آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے سالک حیدر کے بے جان و زندگی کے رمق سے آری ہاتھ کو ہلکے سے چھوا تو رگ و پے میں جیسے سرد سی لہر دوڑ گئی تھی۔ یکایک وہ پلٹی اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکلی اور ہسپتال کے راہداری میں چیر پر بیٹھ گئی۔ دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ سالک حیدر خان، تم ایسے موت مرو اور ایسی جگہ مرو جہاں تمہیں ایک گھونٹ پانی بھی نہ میسر ہو۔ تم ہر کسی کے محتاج ہو جاؤ گے۔ تم اپنی اتنی اذیت میں ہوگے جس کا کوئی حساب نہیں۔ میری بلا سے تم جہنم میں جاؤ، مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ اپنی ہی بے بسی پہ بھرپور آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے بے ساختہ ہی تڑپ کر دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر آوازیں آپس میں گڑمڑ ہو رہی تھیں۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی، بالکل بھی نہیں۔ یہ کیا ہو گیا میرے اللہ؟ وہ دھیمے مگر بے حد اضطراب بھرے لہجے میں کہتی نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ جبھی اسے آسمہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کے قریب بیٹھی پریشان حال سی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کانوں پر سے ہاتھ ہٹاتی وحشت زدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ اس پل حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ سوہا، انہوں نے ایک بار پھر اسے پکارا تو یکایک اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئی۔ اس نے بے ساختہ آسمہ بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ میں مر جاؤں گی امی، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میری بد دعائیں اس کو لگ گئی ہیں، میں یہ نہیں چاہتی تھی، بالکل بھی نہیں، اسے ٹھیک ہونا پڑے گا امی۔ وہ زار و قطار رونے لگی۔ آسمہ بیگم نے افسردگی بھرا گہرا سانس بھرتے اس کو گلے لگایا۔ تم ہو نا اس کی اتنی خدمت کرنا کہ وہ خود بخود صحت یاب ہو جائے گا۔ میری بیٹی وہ پہلے ہی بہت عزت میں ہے، تم اس کے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا کہ وہ ان حالات میں بھی تمہاری بیگانگی سے بالکل ٹوٹ جائے۔ اس نے جو کچھ کیا اسے بالکل بھول جاؤ، دل میں اس کے لیے جو بھی ناراضگی ہے ختم کرو، وہ اور اپنے شوہر کی خدمت کرو، اسے محبت دو تاکہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کرے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم میرے ساتھ آنا کیوں نہیں چاہتی تھی اسپتال؟ انہوں نے اس کے شانے کو سہلاتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ ہنوز زور و شور سے رو رہی تھی۔ کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، مجھے خود کو سنبھالنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ میں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہوگا، میں جانتی ہوں۔ اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ تو تم اپنی خدمت و محبت سے اس کی ناراضگی دور کر دینا، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ پہاڑ کو بھی پگھلا کر موم بنا دیتی ہے، تو وہ تو انسان ہے، کیا چیز ہے بیٹا؟ آسمہ بیگم نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کو آنسو پہنچ کر اسے سمجھایا تو سر ہلا گئی۔ اچھا چلو اندر چلو، انہوں نے اٹھتے ہوئے اسے بھی کہا تو وہ ان کے ہمراہ اندر چلی آئی۔ بی جان، رخسار بیگم اب نیند میں جھول رہی تھی۔ آسمہ بیگم بھی اپنی جگہ بیٹھ گئی، جبکہ وہ بیڈ کے پاس موجود چیئر پر بیٹھ گئی اور درزیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا جو دنیا و جہاں سے بیگانہ پڑا تھا۔
دیو کا دامت وجود، مغرور کھڑی ناک، پیشانی پہ بکھرے بال، ہلکی ہلکی شیم، وہ بھرے بھرے ہونٹ، چہرے کی سفیدی میں اب زری بھی ملی ہوئی تھی، لیکن اس حالت میں بھی وہ ہوش و حواس چھین لینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ سوہا کی اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اس کے لیے دل کو بہت گداس محسوس کر رہی تھی۔ اس بات کا اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو آسماں بیگم بھی اب اگنے لگیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بیڈ پر ہاتھ رکھتے ذرا سا جھکی اور بے خبر سوئے صالح حیدر کے لائٹ براؤن بالوں میں آہستگی سے ہاتھ پھیرا۔ جبھی قدموں کی آہٹ میں تیزی سے بیڈ کے پاس سے ہٹتے ہوئے وہ آسماں بیگم کے نزدیک آ بیٹھی۔ آنے والے معاذ مہروز خان عباس خان تھے۔ وہ بیڈ کے پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گئے۔ یوں دھیرے دھیرے رات گزرتی چلی گئی۔ وہ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکی تھی۔ مختلف دعاؤں کا ورد کرتے اس کی نظریں مسلسل صالح حیدر پہ ٹکی ہوئی تھی، جو شاید انجیکشن کے باعث اتنی پرسکون نیند سو رہا تھا۔ صبح کے 4:30 بجے کے قریب وہ آنکھیں کھول گیا تھا۔ بی جان وغیرہ بھی جگی ہوئی تھی۔ سب اسے جاگتا پا کر اس پر جھک گئے۔ سوہا بھی پیچھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ بی جان نے بے حد محبت سے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ حیدر میرا لال، تو فکر نہ کر، تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ دیکھ سوہا بھی تیرے لیے کتنی پریشان ہے، ساری رات نہیں سوئی۔ جب میں آنکھ کھولی اسے جگتا پایا۔ سب کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں میری جان، بی جان نے پیار سے کہا تو صالح حیدر کی نظریں ایک پل کے لیے بیڈ کے نزدیک کھڑی سوہا پر گئی، جو اسے دیکھنے پر اپنی پلکیں جھکا گئی تھی۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل گیا تو سوہا نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر سرد سا تاثر تھا۔ دادا سائی، مجھے گھر لے چلیے پلیز، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا، اس نے بیزاری بھرے انداز میں مہروز خان سے کہا۔ بس برخوردار، ڈاکٹر کو آ جانے تو پھر چلتے ہیں۔ انہوں نے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا گیا۔ اس نے مزید ایک نظر بھی سوہا پر نہ ڈالی تھی۔ 2 سے 3 گھنٹے کے مزید انتظار کے بعد ڈاکٹر ڈیوٹی پر آیا تو انہوں نے اسے اجازت لی، ساتھ ہی بل وغیرہ کی پیمنٹ کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اس کو ویل چیئر پر بٹھا کر باہر کھڑی گاڑی تک لے جایا گیا اور پھر ویل چیئر سے گاڑی میں منتقل کر کے پچھلی سیٹ پر لٹا دیا گیا۔ خواتین دوسری اس گاڑی میں سوار ہوئی۔ گاڑیاں تیزی سے حویلی کے راستے پر جا رہی گاڑیاں حویلی کے گیٹ کے اندر جو ہی آئی تو خواتین لڑکیاں گیٹ پر آ گئے۔ ملازم بھی اپنی خان کی یہ حالت دیکھ کر سخت غمگین تھے۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے شاہ زیب و معاذ وغیرہ نے اس کو ویل چیئر پر بٹھایا تو سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ صالح حیدر خان شدت ضبط سے آنکھیں میچ کر رہ گیا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی ذہنی حالت کی تباہی کا اندازہ لگاتے ہوئے سوہا بمشکل اپنے آنسو پیتے اندر جانے کی نہیں بڑھی۔ علیزے تو جیسے اسے حال میں دیکھ کر پاگل سی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ سب اسے اندر لائے۔ بی جان نے اسے نیچے ہی ٹھہرنے کا کہا۔ بقول ان کی کہ اس حالت میں اس کا اوپر جانا مشکل امر ہے۔ بھلے ہی وہ سہاروں پہ جائے گا، لیکن اگر اسے تکلیف بڑھ گئی تو مشکل ہوگی۔ لیکن اس نے نہیں سنی۔ وہ اپنے ہی کمرے میں اپنے ہی بستر پر سکون محسوس کرنا تھا، سو اس کے امکان پر بھی اسے سہاروں کے ساتھ اوپر کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ بی جان نے ہاسپٹل میں اس کے نیند سے اٹھنے کے بعد اسے تھوڑا بہت کچھ کھانے پر اصرار کیا، لیکن وہ انکار کر گیا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد سب کچھ دیر تک اس کے پاس کھڑے رہے۔ بی جان نے اس کے آرام کا خیال کرتے ہوئے سب کچھ جانے کا کہہ کر خود بھی کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ نظر ہرسا سی دروازے کے باہر کھڑی سوہا پہ پڑی۔ سوہا میری دھی، اب تیرے شوہر کی خدمت تیری ذمہ داری ہے۔ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس ہو تو پورا کرے گی۔ اس کے پاس سے مت ہٹنا، یہیں رہو، میرا بچہ بہت تکلیف میں ہے، اللہ اسے جلد سے جلد ٹھیک کر دے۔ بی جان کی نرمی و شفقت سے بولتی عابدہ ہو گئی اور نم ماں کے دوپٹے سے پوچھتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ ان کے جانے کے بعد اس نے اندر داخل ہوتے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور بیڈ کے قریب آئی۔ وہ جو اسے اپنے قریب آتا محسوس کر چکا تھا، نظروں کا زاویہ پھیر گیا۔ وہ اضطراری کیفیت میں ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، میں نے بہت غلط کیا ہے، میرے ان الفاظوں کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، پلیز
اکلاتے ہوئے بمشکل اس کے ہونٹوں سے لفظ ادا ہوئے تھے، جبکہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ سالک حیدر نے نظروں کا زاویہ پھیر کر اسے چپتی نظروں سے دیکھا۔ حیرت ہے؟ تمہیں تو دکھ ہونا چاہیے کہ میں زندہ کیوں بچ گیا۔ تم نے میرے حق میں دعائیں تو بہت کی، مگر افسوس تمہاری خواہش ادھوری رہ گئی۔ میں مر جاتا تو کاٹ دھار لہجے میں کہتا۔ وہ مزید کچھ کہنے کو تھا کہ وہ تڑپ کر بے ساختہ آگے بڑھی اور اس کے پاس ٹک کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سوہا کو ایک دم اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تو وہ ہاتھ ہٹا لیا۔ میں تم سے معافی چاہتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میرے الفاظ بہت غلط تھے، میں جانتی ہوں، لیکن میں تم کو ایسے نہیں دیکھ سکتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری بد دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کہتے ہوئے سسک اٹھی، جبکہ وہ شدت گریہ سے سرخ آنکھوں سمیت اسے دیکھتا واپس نظروں کا زاویہ پھیر گیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، مجھے میری ہی کیے کی سزا ملی ہے۔ بے شک تم چاہو تو جشن کا اہتمام کر سکتی ہو، ویسے بھی میری موت پر تم جشن ہی مت تو منانے والی تھی نا، تو بس یہی سمجھ لو کہ میں مر گیا ہوں۔ کیا میں تمہیں مردہ وجود نہیں لگ رہا؟ خود عزتی کی انتہا پر پہنچتا ہوں بھیچے لہجے میں بولا تو سوہا کے آنسوؤں میں بھی تیزی سے بہنے لگے۔ پلیز ایسا تو نہ کہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے چہرے کے تاثرات پتریلے ہو گئے تھے۔ تمہیں کس نے مجبور کیا ہے یہ سب کرنے کو سوہا؟ اس نے سلگتی آنکھیں اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ کسی نے نہیں، بس مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے تمہارے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ وہ سر جھکاتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بولی تو سالک حیدر کے ہونٹوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ تو میں بخوبی جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تو اس کے علاوہ وہ کون سا جذبہ بچتا ہے سوائے ہمدردی کے؟ مجھ پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہمدردیوں سے نفرت ہے، وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولا، اور وہ سر جھٹکتا دائیں ہاتھ سے شرٹ کے بٹن کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ سالک حیدر کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کرتی ہوں، وہ منمناتے ہوئے اکلاتے ہوئے بولی تو گہنا سانس بھر کے رہ گیا۔ در حقیقت اسے سوہا کے ان الفاظوں نے ٹھیس پہنچائی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اب اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ واقعی اس لڑکی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کل تک تو وہ اس سے شدید نفرت کرتی تھی، تو پھر آج کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں کی جلن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سرخ آنکھوں سمیت وہ سوہا پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جبکہ ذہن اس کی اس اچانک تبدیلی پر غور فرما رہا تھا۔ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس کی شرٹ کے بٹنوں کو کھولتے ہوئے نہ جانے کس جذبے کے تحت اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی شرٹ کے تمام بٹنوں کو کھولنے کے بعد اس نے نہایت ہی آہستگی و احتیاط سے شرٹ اتاری تھی، اور ساتھ ہی اس کے بنا شرٹ کے وجود سے نظریں چرانی تھیں، جبکہ وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اس کے فریش ہونے کا اہتمام کیا۔ وارڈروب سے اس کی شرٹ نکال کے بیڈ پر رکھنے کے بعد اس نے اسے سہارا دے کر اٹھانا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ رہنے دو، میں کسی نہ کسی طرح خود ہی کر لوں گا، میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم چاہو تو باہر جا سکتی ہو، وہ نبے تلے انداز میں بولا۔ ایک ہاتھ کے سہارے سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا کہ سوہا نے بے ساختہ اسے سہارا دیا، تو وہ تکلیف کی شدت سے ہونٹوں کو سختی سے بھینچا۔ اس کے سہارے پر ویل چیئر پر بیٹھا تھا۔ وہ ویل چیئر کو بآسانی واش روم کے اندر لاتی، ضرورت کی تمام چیزیں اس کے سامنے رکھتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اسے ٹوتھ برش تھمانے کے بعد اس نے پانی چیک کیا جو نارمل گرم تھا۔ پیٹ وہ دائیں ہاتھ کو پانی سے بچاتی اس کے جسم کو اوپری حصے کو گیلے تولیے سے پوچھنے کے بعد اس نے اس کا چہرہ دھلوانے میں مدد کی، ساتھ ہی ویل چیئر کو واش روم سے باہر لے آئی۔ وہ سر تاثرات کے ساتھ خاموش تھا، شاید وہ اپنی اس کنڈیشن کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ اس سے نالا بھی تو تھا۔ وجہ یہ بھی تھی۔ ویل چیئر کو بیڈ کے سمت لے جاتے ہوئے اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گویا اسے ٹٹولا تھا۔ یہ کیسا جذبہ تھا؟ اسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا سالک حیدر صحیح کہہ رہا تھا؟ کیا یہ واقعی ہمدردی و ترس کا جذبہ ہے؟ لیکن کیا ہمدردی و ترس میں انسان اتنا سب کچھ کر سکتا ہے؟
اس میں اتنی ہمت کدھر سے آ گئی تھی؟ کیا ثانیہ حیدر کو بد دعائیں دینے کے بعد اس نے اپنے حصے میں آنے والے گناہ کو مٹانے کی تمنا یہ سب کروا رہی تھی؟ اس کی سوچی جانے کہاں کہاں پر زور کر رہی تھی، لیکن اسے جواب ابھی نہ مل سکا تھا۔ تکیہ درست کر کے اسے ویل چیئر سے بیڈ پر منتقل کرنے کے بعد اس نے تکیے سے سر ٹیک لگایا۔ اس نے اس سے تکیے سے ٹیک لگا کر بٹھایا اور اس کی شرٹ اٹھا لی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے جبکہ چہرہ پھر سے سرخ ہو رہا تھا۔ نہایت احتیاط سے اسے شرٹ پہنانے کے بعد اس نے سہارا دے کے اسے اٹھایا۔ اس کی کوشش میں وہ اس کے اتنے نزدیک آ گئی تھی کہ ثانیہ کی گرم سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دانستہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے پرہیز کیا اور پھر اس پر لحاف ڈال دیا۔ میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے لرزتے لہجے میں بولی۔ وہ جو اضطرابی انداز میں کمرے کی چھت کو دیکھتے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، اسے دیکھنے لگا جبکہ باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ثانیہ حیدر خان نے اپنی بے پناہ جلتی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اپنی بے بسی پر اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ایڑیاں رگڑتے ہوئے چیخیں مار مار کر روئے۔ محتاجی کے گہرے احساسات سمیت اس نے لب بھیج کر آنکھیں میچ لی تھیں۔ کیا اندھیروں کے غم، کیا اجالوں کے دکھ، جب ہر راہ دے مقدر کی چالوں کے دکھ، جن کے آنکھیں نہیں وہ نہ روئے کبھی، جان جائے اگر آنکھوں والوں کے دکھ، تم ملے ہو تمہاری محبت نہیں، ہجر سے بھی بڑے ہیں وصالوں کے دکھ۔ وہ نیچے اتر کر باورچی خانے کی جانب آئی تو وہاں پہلے ہی موجود بی جان آسماء بیگم کو دیکھ کر ان کے پاس آ گئی۔ سوہا، ثانیہ کے لیے دلیا بنوایا ہے، تو لے جا اسے کھلا دیں۔ انہوں نے ٹرے میں سوپ کا باؤل، نیم گرم پانی، دودھ کا گلاس اور دلیا کا باؤل رکھ کر اسے تھمایا تو وہ خاموشی سے ٹرے تھامتی باورچی خانے سے باہر نکل گئی۔ بی جان آسماء بیگم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور دھیرے سے مسکرا دی۔ وہ ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی اور بیڈ کے قریب آتے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور آنکھیں بند کیے ثانیہ کو دیکھنے لگی اور اس کے قریب آئی۔ میں ناشتہ لائی ہوں۔ اس کی آواز پر وہ اپنی بے تحاشا سرخ آنکھیں کھول گیا۔ ساتھ ہی اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیتے ہوئے اس کی پشت تکیے سے لگائی۔ اس کے قریب ٹک کر اس نے اسے دودھ کا گلاس پکڑایا۔ دودھ کے بعد وہ سوپ کا باؤل خود تھام کے بیٹھ گئی اور جو ہی پہلا چمچہ اس کی جانب بڑھا وہ ایک ابرو اچکاتا اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ وہ چمچہ واپس باؤل میں رکھتی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم تو نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ میری تم سے محبت تو ایک طرفہ ہے نا، تو پھر یہ سب کر کے تم مجھے پاگل کیوں کرنے کو در پر ہو؟ وہ غصے، وہ بے بسی سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دانت پیستا ہوا بولا تو نظریں جھکا گئی۔ البتہ منہ سے کچھ نہ کہا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، شاید سنا نہیں تم نے؟ وہ ضد ہوتے ہوئے بولا۔ تم سوپ پیو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا، نظریں چرا کر کہتی ہوئی ایک بار پھر چمچہ اس کی جانب بڑھا گئی تھی تو شکن نود پیشانی سمیت منہ کھل گیا۔ اسے ناشتہ کروا کے فارغ ہونے کے بعد اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور اس سے لیٹنے میں مدد کی، پھر اس پر لحاف درست کرتی کمرے کی لائٹ آف کر کے باہر نکل گئی جبکہ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کچھ درد میرے تو سہنے دے، اندر سے زندہ رہنے دے، آنکھیں بنجر ہو جائیں گی، کچھ اشک میرے تو بہنے دے۔ وہ کھوئی کھوئی سی بی جان کی گود میں سر رکھ کے لیٹی تھی۔ بی جان اس کی غائب دماغی کا اندازہ لگا چکی تھی، جیسے شاید سانپ سونگھا ہو تھا۔ سوہا میری دھی، کیا ہوا؟ حیدر نے ناشتہ کیا تھا یا نہیں؟ انہوں نے اس کا چہرہ سہلاتا ہوئے پوچھا تو جیسے کسی گہرے خیال سے چونکی۔ ہاں کر لیا، وہ شاید اب سو رہا ہوگا، وہ بتاتے ہوئے دوبارہ مرکابے میں چلی گئی۔ اللہ میرے لال کو مکمل صحت یاب کرے، آمین۔ بی جان نے بھی اطمینان کا سہارا لیتے ہوئے تسبیح اٹھا لی۔ بی جان ایک بات کہوں؟ اس نے کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ بی جان پوچھتے ہوئے ہمہ گوش ہوئی۔ بی جان، میں اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی ہوں، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس نے بھیگی آواز میں کہا تو بی جان کچھ سمجھتے ہوئے دھیمے سے مسکرا دی۔ کیا ہو رہا ہے بتا؟
کیا چیز تجھے پریشان کر رہی ہیں؟ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، میں خود سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ موڑتے ہوئے بی جان کی گود میں منہ چھپا گئی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ بی جان پر اپنا آپ آشکار کرے۔ پتھر میں شگاف تو پڑ چکا تھا، بس احساس ہونا باقی تھا۔ سالک حیدر کی خراب طبیعت کے پیش نظر رات سب نے شعر و شاعری کی محفل سے گزیر کیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تو علیزے، زونیا وغیرہ کے ساتھ بی جان، رخسار بیگم، آسمہ بیگم کو بھی موجود پایا۔ سالک کچھ کھانے ہلکا پھلکا ہی صحیح بینا۔ بی جان نے اس کے بے جان ہاتھ کو سہلاتے ہوئے اس کی منت کی، نہیں میرا بالکل بھی دل نہیں ہے۔ وہ بیزار سا انکار کر گیا تو بی جان گہرا سانس بھر کے رہ گئی، جبکہ لڑکیاں اسے دکھ بھری نگاہوں سے دیکھی جا رہی تھیں۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر سب قرآنی دعاؤں کے ورد کے بعد بی جان اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیدر اب تم آرام کر، ذہن سے ہر قسم کی فکر کو نکال دے۔ تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، بی جان نے محبت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، تو سب نے زیر لب آمین کہا۔ رخسار بیگم بھی بیٹی کو سہلاتی سب کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ وہ چھت پر نظریں ٹکا گیا۔ سوہا دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ کی جانب آئی اور کچھ دیر تذبذب میں کھڑی رہنے کے بعد بالآخر جھجکتے ہوئے بیڈ پر آ لیٹی۔ اس اقدام کی وجہ یہ تھی کہ رات میں سالک حیدر کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ سکتی تھی، جبکہ دوسری جانب سالک حیدر ساکت رہ گیا، مگر خاموشی کی جو کی تو تھی۔ سوہا ذرا سی ہی دیر میں غنودگی میں چلی گئی تھی۔ سالک حیدر کو اچانک پیاس کی شدت سے احساس ہوا۔ وہ دائیں ہاتھ کی کوہنیوں کا سہارا لے کر بمشکل اٹھا تھا، لیکن اسے گلاس سے پانی بھرنا بھی ایک مشکل امر تھا۔ وہ پانی کی بوتل کی جانب ہاتھ بڑھانے کی کوشش میں تھا کہ ایک جھٹکے سے سوہا کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے سائیڈ ٹیبل کی جانب جھکا دیکھ کر وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ کے دوسری جانب آئی اور تیزی سے گلاس میں پانی بھرا۔ مجھے آواز کیوں نہ دی؟ میں تو موجود تھی نا، اس نے شکوہ کنہ لہجے میں بولتے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا، جو ایک سانس میں ہی پی کر ختم کر گیا تھا، اور پھر نڈال سا ہو کر تکیے پہ سر رکھ لیا۔ ہوا میں یکایک خنکی سی بڑھ گئی، موسم سرد سا ہو رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وارڈروب کی جانب بڑھی اور ذرا سا ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد بالآخر اسے گرم موزے دکھائی دیے۔ وہ موزے لے کر سالک حیدر کے پاؤں کے پاس آ کر جھکی اور احتیاط سے اسے موزے پہنا دیے گئے۔ ساتھ ہی اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، پتہ نہیں وہ سو رہا تھا جاگ رہا تھا، وہ اندازہ نہیں لگا سکی، اور پھر بیڈ کے پاس موجود چیئر پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ رات کے کسی بھی پہر اس کی ذرا سی آنکھ کھلی تو نظر سیدھے بیڈ پر لیٹے سالک حیدر پہ پڑی تھی۔ شاید اس کے سر میں درد تھا، اسی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنائے پیشانی پر ہلکی ہلکی ضربیں مار رہا تھا۔ وہ فوراً چیئر سے اٹھی اور بیڈ کی دوسری جانب سے بیڈ پر اس کے سرہانے پر بیٹھ گئی۔ میں دبا دیتی ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے بہت جلد۔ شاید تمہیں اسی ٹینشن میں نیند نہیں آ رہی ہے نا؟ پوچھتے ہوئے اس نے جو ہی ہاتھ بڑھایا، سالک حیدر نے آنکھیں موندتے ہوئے اس کا بڑا ہوا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا اور آنکھیں کھول کر اس کے چہرے پر نظریں ڈالیں۔ ہیزل براؤن آنکھوں کی سرخی میں عجیب سا درد ہلکورے لے رہا تھا۔ سوہا ساکت سی اکٹک اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جب بھی وہ گویا ہوا تو اس کی آواز میں جیسے کسی نوحے کی گونج بسی ہوئی تھی، آواز عجیب سوز لیے ہوئے تھی۔ میرے ہم نفس، میرے ہم نوا، مجھے دوست بن کر دغا نہ دے۔ میں ہوں درد عشق سے جائے بلب، مجھے زندگی کی دعا نہ دے۔ مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تیرا کیا بھروسہ ہے چاہ کر، یہ تیری نوازش مختصر، میرا درد اور بڑھا نہ دے۔ میں غمِ جاں سے نڈھال ہوں کہ سراپا حزن و ملال ہوں، جو لکھے ہیں میرے نصیب میں وہ علم کسی کو خدا نہ دے۔ میرے داغ دل سے ہے روشنی، یہی روشنی میری زندگی، مجھے ڈر ہے میرے چراغ گر، یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے۔ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے
یہ کہیں چمن کو جلا نہ دے۔ ایکچولی اس میں نا جو ورڈ ہے نا بہت میٹھے میٹھے سے ہیں، تو مجھے پڑھنے میں بھی ذرا دقت ہو رہی ہے، تو آپ ٹھیک ہے جیسا ہے ویسا، تو اپنی طرف سے بھی تھوڑی بہت کوشش کر رہی ہوں پڑھنے کی۔ دیکھیں پڑھتے آگے۔ آپ رہنے دیں، آپ کو زحمت ہوگی، یہ تو اب ساری زندگی کا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے آزردہ لہجے میں بولا اور آنکھیں بند کر لی تو جو ساکت سی اس کے دیکھ رہی تھی بے جان انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی اور دوسری جانب کروٹ بدل لی۔ کچھ دیر ساکت انداز میں لیٹے رہنے کے بعد اس نے دھیرے سے انگلیوں کی پوروں سے اپنے چہرے کو چھوا تو اس کے پوروں پر نمی کا احساس ہوا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ رو رہی تھی اور پھر بے آواز ایک تسلسل روتی چلی گئی۔ زندگی اسی رفتار سے رواں دواں تھی۔ وہ سنجیدہ طبیعت کا مالک تو پہلے بھی تھا، مگر اب اس کے مزاج میں تھوڑا چڑچڑا پن بھی ادھر آیا تھا۔ بستر پر لیٹے لیٹے وہ خود بھی بیزار ہو چکا تھا، مگر سوہا نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے اس کی خدمت و ذمہ داری میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس کے فریش ہونے سے لے کر اس کے کھانے پینے، دوائیوں کا وہ ہر لحاظ سے بھرپور خیال رکھ رہی تھی۔ بستر پر مسلسل لیٹے رہنے کے باوجود صالح حیدر کی نفاست پسند طبیعت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ وہ جتنا بیزار تھا اتنا ہی سکون سے بنا ماتھے پہ شکن لائے اس کے کام کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ بیزاری وہ جھنجھلاٹ اس سے نہیں بلکہ اس حالت سے تھی جس سے وہ گزر رہا تھا۔ وہ سمجھتی تھی وہ اپنی اس حالت سے سمجھوتا نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسی حالت میں اس کا اس طرح رد عمل فطری سی بات تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ نیچے کا چکر بھی وہ کسی نہایت ہی ضروری کام سے ہی لگاتی تھی۔ اگر بی جان آسماں بیگم ممراز صاحب کے پاس کچھ وقت گزارنے کا دل کرتا تو نیچے چلی جاتی، وگرنہ اس کے شب و روز صالح حیدر خان کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ اس نے لائبریری سے روم سے چند ایک کتابیں بھی اپنے کمرے میں لا کر صالح حیدر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں تاکہ وہ انہیں پڑھ کر اپنا موڈ کچھ بحال کر سکیں۔ بعض اوقات تو خاموشی سے اسے کمرے میں اس کے کام کے سلسلے میں ادھر سے ادھر چلتا پھرتا اسے بغور دیکھتا رہتا، یا رات میں جب وہ بیڈ کے نزدیک چیئر پر بیٹھی گہری نیند کی وادیوں میں اتر جاتی تو وہ اس کے معصوم چہرے کو یک ٹک دیکھتے ہوئے اپنے دل کے صحرا میں ٹھنڈی ٹھنڈی بہار گرتے محسوس کرتا تھا۔ ماز وغیرہ کے سہارے وہ نیچے اتر کر ان کی مدد سے اپنی ایکسرسائز بھی کرنے لگا تھا، جس سے فرق اتنا ہوا تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ پاؤں اب تھوڑا کچھ بہت حرکت کرنے لگا تھا۔ اس میں اب زندگی کی رمق محسوس ہونے لگی تھی۔ دائیں پاؤں کے تھوڑا بہت حرکت کرنے کی وجہ سے وہ آہستہ ہی صحیح پر وہ ایکسرسائز کرتے ہوئے کچھ دیر خود ہی چلنے کی کوشش کرتا تھا، اور یہ حویلی والوں کے لیے بہت خوش آئندہ بات تھی۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جو اپنی محبت و توجہ سے آپ کو زندگی کی حقیقی خوشیوں سے روشنا کرائے۔ آپ زندگی کسی موڑ پر دل برشتہ یا غمگین ہو اور اپنے عمل کے ذریعے آپ کو اس تکلیف دہ احساس سے باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، تبدیلی زندگی کا اہم جزو ہے اور لازم ہے، لیکن زندگی کے ہر سو رنگ دنوں میں بھی اگر کوئی اپنی زندگی کے تمام تر رنگوں سے بھی آپ کی زندگی کو خوش رنگ بنانے کی کوشش کریں تو اس سے بڑی اس سے بڑی خوش نصیبی ہو ہی نہیں سکتی۔ بے شک چودھری ہاشم وجاہت اپنی آدمیوں سمیت فرار تھا، لیکن ان کے ایک دو بندے انہوں نے گاؤں کے حالات معلوم کر کے انہیں مخبری کرنے کے لیے گاؤں میں ہی چھوڑ رکھے تھے۔ وہ دونوں یہ کام نہایت ہی چوری چھپے سر انجام دے رہے تھے۔ صالح حیدر خان کے اسپتال سے گھر آنے کے بعد انہوں نے جب چودھری ہاشم کو اس کے زندہ بچ جانے کی اطلاع دی تو وہ اپنی شکست پر جیسے پاگل ہو اٹھا۔ اب وہ نیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ مہروز خان کے آدمی دن رات اس کی تلاش میں سرگردان تھے۔
چونکہ وہ گاؤں کی حدود سے باہر نکل گئے تھے، اسی لیے بآسانی ان کا سراغ لگانا مشکل تھا۔ چودھری ہاشم گاؤں کی حدود سے کچھ دور سنسان و ویران جگہیں، جہاں دور دور تک بنجر ہیں، زمین کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چودھری وجاہت وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا شکار کر کے مارے ہوئے جانور کا گوشت بھونتے ہوئے آگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا باپ ساتھی بھی آگ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ایک منصوبہ سوچا ہے بابا جان، جس سے سالک حیدر خود چل کر ہمارے پاس آئے گا، میرا بدلہ دھورا رہ جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی گولیوں کے بعد بھی وہ بچ گیا، ماننا پڑے گا بڑی اونچی قسمت لکھوا کے لایا ہے وہ۔ لیکن اب وہ ایسا نہیں ہوگا، اب تو اس سے ساری سے دنیا کو خیر آباد کہنا ہی ہوگا۔ وہ دانت پیستے ہوئے پاس بڑی لکڑی کو آگ میں ڈالتے ہوئے بولا، ہاشم مہروز خان کے آدمی ہماری تلاش میں بھوکے شیر کی طرح گھوم رہے ہیں۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ ہاں، تم کوئی ایسا قدم اٹھاؤ گے تو انہیں ہمارے ٹھکانے کا خود بخود پتہ لگ جائے گا۔ بات کو سمجھو۔ چودھری وجاہت نے بیٹی کو کم عقلی پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ بتاتا ہوں کیا کرنے والا ہوں، پتہ لگتا ہے تو لگتے رہیں۔ مجھے ہر صورت سالک حیدر کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ اس کے لیے مجھے اس کی بیوی کو اغوا کرنا پڑے گا، اور مجھے پکا یقین ہے کہ اپنی بیوی کی خاطر وہ خود چل کر یہاں تک آئے گا۔ اس نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا پلان بتایا تو وہ سب دنگ رہ گئے۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی بیوی کہاں ملے گی ہمیں؟ تم کوئی ڈھنگ کا منصوبہ نہیں بنا سکتے ہو؟ رہنے دو۔ چودھری وجاہت دانت کچکچاتے ہوئے بولا، بابا جان، ایک تو آپ کی بزدلی نہیں جاتی، مجھے دیکھیے میں کتنا بہادر ہوں۔ جب اس کام پر عمل کر کے دکھاؤں گا تو نہ آپ کی ذہانت پر داد دیں گے۔ وہ دانت نکوستے ہوئے بتیسی کی نچلی سطح پر تھا۔ خیر چودھری صاحب، بزدل تو ہم سب ہی ہیں، جبھی مقابل کرنے کی بجائے چھپ کر گاؤں میں کوسوں دور بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ اس کے ایک آدمی نے ہمت کر کے دل کی بات بیان کی تو چودھری ہاشم آنکھیں نکال کر کھا جانے والی نظروں سے اسے بری طرح گھورنے لگا۔ بکواس بند، ورنہ اسی آنکھ میں تجھے جھونک دوں گا۔ وہ جھپٹ کر اس کی گردن دباتے ہوئے بولا تو خوف سے زردہ ہوتے ہوئے کھانسنے لگا۔ کچھ دیر اسی طرح اس کی گردن کو اپنی گرفت میں جکڑے رہنے کے بعد جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے چودھری ہاشم نے چودھری وجاہت کی سمت دیکھا، جو پرسوچ انداز میں آگ سے نکلتی چنگاریوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک آدمی خاص کر بے حال ہونے کے بعد اب چپ چاپ بیٹھا خود کو کبھی منہ نہ کھولنے کی سرزش کر رہا تھا۔ جبھی چودھری ہاشم نے اپنا فون اٹھا کر گاؤں میں موجود اپنے 2 آدمیوں سے ایک نمبر ملایا۔ ہاں چودھری ہاشم بول رہا ہوں، میری بات غور سے سنو۔ تمہاری محبوبہ یاسمین ہے نا، اس سے ایک نہایت ضروری کام لو میرا۔ ترکیب میں بتاتا ہوں تمہیں، یہ کام آج شام تک ہو جانا چاہیے، سمجھے؟ دوسری جانب سے کال ریسیو ہوتے ہی وہ شروع ہو گیا تھا۔ پوری بات اپنے آدمی کو سمجھانے کے بعد اس نے فون رکھتے ہوئے مکروہ سی ہنسی کے ساتھ چودھری وجاہت کو دیکھا۔ وہ بھی کچھ پرسکون ہوتے ہوئے بھنا ہوا گوشت کھانے لگا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، پرندے اپنے آشیانوں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ ٹھنڈی و پرنم ہوائیں چہرے کو چھوتی عجیب سا سرور بخش رہی تھی۔ سوہا کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ پر لیٹے سالک حیدر نے آہٹ پر اس کی سمت دیکھا، جبکہ اس نے آگے بڑھ کر تمام کھڑکیوں پر گرے پردے اٹھاتے ہوئے کھڑکیاں کھول دیں اور چلتی ہوئی بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ بیٹھی اور سالک حیدر کو دیکھا، جو ایسی ہی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ موسم اچھا ہے نا، اس لیے کھولیں تاکہ تم فریش سا فیل کرو، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جبکہ وہ اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں لو دیتا تاثر تھا۔ نارنجی کلر کے شرارے میں دوپٹہ ایک کندھے پہ رکھے، دوسرے کندھے پر آگے رکھی اس کے لمبے و ریشمی بالوں کی ایک طرز کی موٹی وہ برار کی چوٹی، جس کی لٹیں ہمیشہ کی طرح چہرے کی طرف میں جھول رہی تھی۔ حویلی کے روایتی لک میں وہ اس قدر دلکش لگ رہی تھی کہ سالک حیدر کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کو انکاری تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس کی نظروں سے نروس ہوتی ہوئی چہرہ سرخ سا ہو گیا تھا۔ سالک حیدر کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ، ہلکی سی مسکراہٹ نے اپنی جھلک دکھلائی تھی۔ کچھ نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا، تاہم نظریں ابھی بھی اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کسی بھی موڑ پر ذرا ٹھہرو، میری حالت سنبھل جائے تو پھر جانا، دل بے تاب تھوڑا سا بہل جائے تو پھر جانا، ابھی تو فرقتوں کے شہر سے نکلا ہوں میں، تمہارے وصل کا جادو یہ چل جائے تو پھر جانا، برا نہ لگے تو میرے سامنے بیٹھی رہو یوں ہی، تیرا چہرہ بصارت میں جو ڈھلے تو پھر جانا، کئی صدیوں رہا ہوں کب کے اس زردہ موسم میں، سنو
یہ درد کا موسم دل جائے تو پھر جانا، جمی ہے دھڑکنیں تو منجمد ہیں ساری سانسیں بھی، بدن میں بھی زندگی تھوڑی مچل جائے تو پھر جانا، ابھی مت جاؤ کہ جکڑا ہوا ہوں درد نے مجھ کو، یہ میرے درد کا لوہو پگھل جائے تو جانا، میرے دل میں ابھی جینے کی پھر خواہش سی جگہ ہے، یہ ننھی سی تمنا پھول پھل جائے تو پھر جانا۔ وہ سر دباتی ہوں، وہ گڑبڑا کر کہتی، سر کو آگے سرکائی اور اپنا لرزتا ہاتھ اس کے ماتھے پہ رکھا تو یکایک اس نے اپنا سر تکیے سے اٹھا کر اس کی گود میں رکھ لیا۔ وہ کچھ پل ساکت سی رہ گئی، جبکہ سالک حیدر نے آنکھیں بند کرنی تھی۔ بمشکل خود کو سنبھال کر اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اس کا سر دبانا شروع کیا۔ چہرے کی رنگت دن گہری سرخی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر اس کا سر دباتے رہنے کے بعد اس نے ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں کو دیکھا تو احساس ہوا کہ نیند میں چلا گیا ہے۔ اس نے احتیاط اس کا سر اپنی گود سے اٹھاتے ہوئے تکیے پہ رکھا اور بیڈ سے اتر کر دوسری سائڈ پر آئی اور اس کے اوپر لحاف ڈالتی کمرے کی تمام کھلی کھڑکیاں دروازے بند کرتی نیچے اتر آئی۔ میرے لفظوں سے نکل جائے اثر، خواہش ہے تیرے بات کروں۔ وہ سیڑھیوں سے اترتی برآمدے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ نازو ملازمہ نے اسے آواز دی۔ وہ تھمتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ سوہا بی بی، آپ کو پچھلے باغ کے دروازے پر ایک عورت بلا رہی ہے، وہ کہہ رہی مجھے حیدر سائی کی بیوی سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ نازو ہانپتی ہوئی بولی تو بری طرح الجھ گئی۔ مجھ سے؟ اس نے انگلی سے اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے حیدر سے پوچھا، کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو آس پاس کے لوگوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی تھی سوائے پھپھو کی فیملی کے۔ ہاں جی آپ سے، نازو نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تم ان سے پوچھو کیا کام ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے نازو کو کہا، نا جی میں نے پوچھا، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ اسے آپ سے ہی کام ہے، 2 منٹ آپ کے ساتھ بات سن لیں۔ وہ عورت حجاب میں ہے، چہرہ نہ دکھا میں نے۔ نازو نے ہاتھ نچاتے ہوئے تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ لوچتی ہوئی باغ کی سمت چل دی۔ یہاں تک کا راستہ بھی طے کرنے میں تقریباً 15 منٹ کا وقفہ در تھا۔ وہ باغ میں پہنچ کر اس کے پچھلے دروازے کی سمت بڑھی اور دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھا تو سامنے ایک عورت حجاب میں کھڑی تھی۔ نازو نے بتایا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے جی؟ فرمائیے۔ اس کا لہجہ ابھی بھی الجھن آمیز ہی تھا جبھی دروازے کے پیچھے کھڑی عورت نے جھٹکے سے دروازہ پورا کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی ہوئی چیختی اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ ساتھ ہی اسے گھسیٹتے ہوئے کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی میں سے ڈال کر وہ عورت دونوں ہاتھ جھاڑ دی دوسری جانب مڑ گئی، جبکہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے 2 آدمیوں نے اسے ایک نے گاڑی بھگانے کے انداز میں وہاں سے نکالی تھی۔ اس سے ہوش آیا تو ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کا سر بے تحاشا بھاری ہو رہا تھا۔ گھومتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے وہ اٹھی اور جو ہی سر اٹھایا اپنے سامنے مونچھوں کو تاو دیتے کھڑے مسکراتے شخص پر نظر پڑتے ہی اس کا وجود ساکت، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے ساتھ اور بھی آدمی کھڑے تھے۔ اس کے ذہن میں یکایک جھماکا ہوا، یہ تو وہی شخص تھا جس کی مٹ بھیڑ سالک حیدر سے گاؤں میں واپسی پر ہوئی تھی اور اسی شخص نے سالک حیدر پہ گولیاں چلوائی تھی۔ اس کے علم میں یہ بات بھی تھی۔ تم کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ کس مقصد کے تحت مجھے یہاں لائے ہو؟ اس کی سمجھ میں پورا معاملہ آ گیا تھا۔ وہ اپنے پھٹتے سر کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی اور ہرساں ہوتی چلا اٹھی، اوئے چپ! ویسے سالک حیدر خان کی بیوی ہے نا تو، اور یقیناً اس کی کمزوری بھی ہوگی، جبھی تو تیرے نکاح کر لیا اس نے۔ بڑا مزہ آنے والا ہے جب وہ تیرے لیے تڑپتا ہوا ادھر آئے گا۔ وہ شیطانی کہا لگاتے ہوئے بولا تو اس کے ساتھ کھڑے آدمی نے بھی زور سے ہنس دیے۔ کیا کرنے والے ہو تم لوگ اس کے ساتھ؟ کیا بول رہے ہو گھٹیا انسان؟ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ وہ تڑپ کر ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اس چودھری ہاشم پر چپٹی تھی کہ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے کی جانب گری۔ آہ! تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ جھٹکے سے اٹھتے ہوئے چودھری ہاشم کا کالر پکڑ لیا۔ تم نے اگر اس کے ساتھ کچھ بھی مزید غلط کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا بچو گے نہیں تم، تمہیں عبرتناک سزا ملے گی بےہودہ انسان۔ وہ غم و غصے سے پھٹی آواز میں چلائی تو ایک زوردار تھپڑ اسے واپس زمین پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ چودھری ہاشم نے دانت کچکچاتے ہوئے جارحانہ انداز میں اسے بالوں سے پکڑا اور دد فکرائیت سمیت وہ بلبلا اٹھی۔
कौन देगा इबरतनाक सज़ा मुझे, तुम्हारा शौहर? हाँ हाँ, आज तो वो नहीं बचेगा। इसका खात्मा आज यकीनी है। इसके बाल झटके से छोड़ते हुए उठा तो इसे वो शिद्दत से रो दी। तड़प तड़प कर रोते हुए इसने नफ़रत से अपने आसपास खड़े उन आदमियों को देखा जो इसे शैतानी मुस्कुराहट से इसकी जानिब देख रहे थे। इसने बेइख्तियार अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। आने वाले वक्त के मुतालिक सोचते हुए इसकी सांसें रुकने लगीं। या अल्लाह, इसे अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखना, मेरी मदद फरमा मेरे अल्लाह, मुझ पर रहम कर मेरे माली। वह दिल ही दिल में दुआएं करती फूट फूट कर रो दी। चौधरी हाशिम अब किसी को फ़ोन मिलाने लगा था। महरोज़ खान मुर्दान खानी से उठकर हवेली के अंदर बढ़े। इनके अंदर दाखिल होते ही लैंडलाइन फ़ोन बज उठा। उन्होंने आगे बढ़कर फ़ोन उठा लिया। हेलो, चौधरी हाशिम बोल रहा हूँ। इनके फ़ोन उठाते ही दूसरी जानिब से सुनाई देने वाली आवाज़ पर पहले तो बेयकीन हुए, दूसरे ही लम्हे इनका खून खौल उठा। चौधरी हाशिम, तुम कहाँ छुप कर बैठे हो? तुम बुज़दिल इंसान, फिक्र ना करो, हमारे आदमी तुम्हारी तलाश में है। एक बार तुम हाथ लग जाओ, इसके बाद तुम्हें ऐसी सज़ा देंगे ता क़यामत याद रखोगे। महरोज़ खान गर्राते हुए बोले। हाँ हाँ, सब छोड़ो महरोज़ खान, तुम्हारे पोते सालिक हैदर खान की बीवी मेरे पास है। मैंने इसे अगवा कर लिया है। वो दांत नकोचते हुए बोला तो महरोज़ खान को अपने आसपास धमाके महसूस हुए। क्या क्या कहा तुमने? सोहा तुम्हारे पास है? लेकिन कैसे? वो दहाड़ते हुए बोले तो इनकी आवाज़ सुनकर धीरे धीरे सब इनके पास जमा होने लगे। सालिक हैदर खान से बोलो, अगर अपनी बीवी की ज़िंदगी चाहता है तो खुद चल कर आए और उसे बचा ले। हाँ हाँ। दूसरी तरफ से चौधरी हाशिम की खबास भरी आवाज़ सुनकर जहाँ व जलाल से महरोज़ खान का चेहरा सुर्ख हो गया था। तुम अपनी खैर मनाओ चौधरी हाशिम कि तुमने अच्छा नहीं किया। अगर सोहा को कुछ हुआ तो हम तुम्हें मौत की घाट उतारेंगे। वो गुस्से से थरकते हुए बोले। सब हैरत से पास खड़े मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे। सालिक हैदर की आँख खुली तो इसने कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाई। सोहा कमरे में मौजूद ना थी। वो बालों में हाथ फेरने लगा कि यकायक इसे महरोज़ खान की आवाज़ गूंजती सुनाई दी। वह हैरत की ज़्यादती से एक हाथ के सहारे से उठ बैठा। वो बमुश्किल पाँव नीचे रख करते बेड पर एक हाथ रखते उठ खड़ा हुआ और आहिस्ता कदमों से चलते हुए दरवाजे तक पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। सीढ़ियों तक पहुंचते हुए इसने महरोज़ खान की बात समझने की कोशिश की और आखिर इतनी ऊंची आवाज़ में किस पर चला रहे थे। महरोज़ खान ने फ़ोन पटक कर गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ चंद गहरे सांस लिए। इनका दिमाग दहक रहा था। क्या आवाज़ आई? चौधरी हाशिम क्या कह रहा था? बताइए, किधर है वो? आप सोहा के बारे में क्या कह रहे थे? बीजान ने घबराते हुए लहजे में कहा तो सीढ़ियों पर खड़ा सालिक हैदर सोहा के नाम पर बुरी तरह चौंक उठा। इस बेगैरत चौधरी हाशिम का फ़ोन था। इसने कहा है कि सोहा इसके पास है। जगह भी बताई है इसने। इसकी ज़िंदगी चाहते हो तो सालिक हैदर को मेरे पास भेजो। कब गई सोहा बाहर? क्या आप में से किसी ने नहीं देखा इसे? वो गुस्से से बारूद होते चिल्लाकर बोले, जबकि सालिक हैदर का गर्म खून तो जैसे कनपट्टियों में ठोकरें मारने लगा। बीजान समेत सबकी चीखें निकल गई। बीजान ने रोते कलेजे पर हाथ रख लिया। आसमा बेगम भी बेआवाज़ रोने लगी। सभी अपनी अपनी जगह परेशान खड़े थे। या अल्लाह, अब क्या होगा? कुछ करी सही, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। बीजान ऊंची आवाज़ में रोते हुए बोली। आसमा बेगम तो सदमे से निढाल सी हो गई थी। साई, वो ना एक औरत बाग के पिछले दरवाजे पर नकाब में आई थी और सोहा बीबी से मिलने का कह रही थी। मैंने इन्हें आकर पैगाम दिया। जी, सोहा बीबी को तो वो बाग में गई। नाजो ने बेहद खौफ ज़रदा लहजे में पूरी बात बताई। तूने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई नाजो? बीजान इसे टपकते हुए बोली तो सर थाम कर बैठ गई। महरोज़ खान की पेशानी पर लातादाद पर ला गए। गुस्से की शिद्दत से इनकी पेशानी की रगी उभर आई थी। बाकी सब और भी ज़्यादा फिक्रमंद हो गए थे। दादा साईं, चौधरी हाशिम ने ये अच्छा नहीं किया। अब वो नहीं बचेगा दादा साईं। इसकी इतनी जुर्रत, मैं इसका खून पी जाऊंगा। वो मुश्किल सीढ़ियाँ उतरते सालिक हैदर ने दहाड़ते हुए कहा। गैस व गज़ब से इसका तनफ़्फ़ुज़ बेतरतीब सा था। चेहरे का रंग खतरनाक हद तक सुर्ख हो गया था। इसने दाएं हाथ की मुट्ठी भींच ली थी। इसे सीढ़ियाँ उतरते देख माज ने आगे बढ़कर बाकी सारी सीढ़ियाँ उतरने में इसकी मदद की। मैं जाऊंगा दादा साईं, अब प्लीज़ मुझे मत रोकिएगा। चौधरी हाशिम आज नहीं बचेगा। बहुत देली इसको रियायत
اب اور نہیں۔ وہ زخمی شیر کی مانند گھرراتے ہوئے بولا۔ اس کے جانے کا سن کر سب بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جانے کی حیدر، مہروز خان نے سختی سے کہا۔ عباس خان بھی اس کی حالت کے پیش نظر اس کے وہاں جانے کا سن کر سخت تشویش میں زردہ ہو گئے تھے۔ نہیں حیدر، کسی صورت نہیں۔ تم اپنی حالت دیکھ کیسے جائے گا؟ معاذ وغیرہ جائیں گے، لیکن تو نہیں جا سکتا، ہرگز نہیں۔ بے جان تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی، اس کی شانے پر ہاتھ رکھ کر ملتجئانہ انداز میں بولی تو رخسار بیگم بھی اس کی تائید کی، لیکن وہ ایک سالک حیدر تھا، اپنی ضد کا پکا اور اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی نہ ہٹنے والا انسان۔ نہیں دادا سائی، مجھے سوہا کو ہر صورت محسن لانا ہی ہے، اور میں ہی جاؤں گا، مزید دیر نہیں کر سکتا مجھے جانا ہی ہوگا۔ فکر نہ کریں، ان سب کو آپ تک پہنچنے میں مجھے کچھ آدمیوں کی ضرورت ہے تو پڑے گی، سو لے کر جاؤں گا۔ اس نے جلتے دل و دماغ کے ساتھ مہروز خان سے کہا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے، لیکن مہروز خان سمیت سب کی تسلی ابھی نہ ہوئی تھی۔ وہ بائیں پیر کے سہارے چلتا، وہ دایاں پیر جو کہ اب ذرا حرکت کرنے کے قابل تھا، اسے گھسیٹتا کمرے میں آ بیٹھا۔ مہروز خان نے ڈرائیور کو چودھری ہاشم کے فون پر بتائی ہوئی جگہ بتائی۔ ڈرائیور کی نشست سنبھالنے پر فوری طور پر اسے گاڑی آگے بڑھانے کو کہا۔ پیچھے اس کے آدمیوں کی گاڑی موجود تھی۔ گاڑیاں گیٹ سے نکلنے کے بعد مہروز خان نے معاذ، یوسف وغیرہ کو بھی اس کے پیچھے جانے کا حکم دیا، تو وہ فوراً حکم کی تعمیل کرتے گاڑی لے کر حویلی سے باہر نکل گئے۔ چودھری ہاشم نے فون کاٹ کر سوہا کو دیکھا تو جو اسے روتے ہوئے نفرت سے دیکھ رہی تھی، اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ آئے ہائے، کیا ناستہ نکالا ہے میں نے اپنا بدلہ لینے کا، کیا دماغ پایا ہے میں نے۔ اب دیکھنا بابا جان، سالک حیدر اپنی جان کو بچانے خود آئے گا۔ وہ وجاہت چودھری سے کہاں لگا کر ہنسا پڑا، جبکہ وجاہت چودھری اب تھوڑا سا فکر مند نظر آنے لگا۔ خوف کے مارے سوہا کا دل تھمنے لگا۔ تو نے غلطی کی ہے ہاشم، وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ آ رہا ہوگا اور پھر ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ تو نے ہماری شامت کو خود آواز دی ہے۔ چودھری وجاہت فکر مندی سے کہا تھا، ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ ارے بابا جان، ہمارے آدمی بھی تو موجود ہے نا، اپنی بزدلی کو پرے کر کے ذرا عقل سے کام لے، اس نے چودھری وجاہت سے استہزائیہ انداز میں کہا اور اپنے آدمیوں کی جانب دیکھا جو کافی سہمے ہوئے لگ رہے تھے۔ اوئے، تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ یہ منہ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ معافی چودھری جی، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس کے ایک آدمی نے خوف سے تھر تھراتے ہوئے کہا۔ تو چودھری ہاشم کی آنکھیں غصے سے ابل پڑیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، وہ سبھی برق رفتاری سے بھاگتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ چودھری وجاہت چودھری ہاشم ان کے پیچھے دوڑ لگا دی، مگر وہ گاڑی کے ساتھ فرار ہو گئے تھے۔ غدار کہیں کے، ان کو تو میں دیکھ لوں گا، چودھری ہاشم چلا اٹھا۔ ملک وجاہت کچھ اور بھی بوکھلا اٹھا تھا۔ سوہا کے ہونٹوں پر ایک استہزائیہ مسکان آ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد گاڑیاں چودھری ہاشم کے بتائے ہوئے ٹھکانے کے قریب اتری تھی۔ وہ ایک سنسان علاقہ تھا، اندر جانے کے لیے ایک لمبی گلی تھی۔ اس گلی سے نکلنے کے بعد ایک چٹیل میدان تھا۔ گاڑیاں گلی کے راستے سے ہوتے میدان میں آ رکی۔ سالک حیدر گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا۔ سوہا، سوہا، اس کی آواز اونچی آواز اس ویران جگہ پہ گونج رہی تھی، اور جو رونے میں مصروف تھی سالک حیدر کی آواز پہ برق رفتاری سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگتے ہوئے جو ہی جھوپڑی سے نکلی، چودھری ہاشم نے جھپٹ کر اسے پکڑتے ہوئے اس کی کن پٹی پر ریوالور رکھ دیا۔ خوف کی شدت سے وہ چیخ اٹھی۔ چیخوں کی آواز پر سالک حیدر بمشکل تیز قدم اٹھانے کی کوشش کرتا اپنے آدمیوں کے ہمراہ جھوپڑی کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون جیسے ابل پڑا تھا۔ چودھری ہاشم، چھوڑ دو اسے، اگر اسے کچھ ہوا نا تو بہت برا ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں گویا خون اتر آیا تھا، آواز میں شیر کی گراہٹ تھی۔ سوہا اسے بے ساختہ ہی روتی چلی گئی تھی۔ چودھری وجاہت بھاگنے کی کوشش میں تھا کہ سالک کے کچھ آدمیوں نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اسی اثنا میں معاذ یوسف بھی آ پہنچے۔ وہ گاڑی سے اتر کر بھاگتے ہوئے اس کی جانب آئے تھے۔ اوہ شہزادے، تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ تم مجھے مار سکو؟ کوئی آگے مت بڑھنا ورنہ سب مارے جاؤ گے، چودھری ہاشم للکارنے والے انداز میں بولا۔ معاذ نے باقی بندوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے چودھری ہاشم کے پشت پر جا کر کمال مہارت سے ریوالور اچک لیا تھا
اور اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ وہ تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ سوہا، سالک حیدر نے اسے دیکھتے بےتابی سے پکارا۔ سوہا نے سامنے کھڑے سالک حیدر کو دیکھا اور اسی حالت میں صرف اس کے لیے یہاں تک آیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں آج اس کی محبت کے آگے اپنا سب کچھ ہار گئی تھی۔ پچھلے 1.5 مہینوں میں وہ جس ادھیڑ بن کا شکار رہی، اس کی دوڑ بلاخر آج اس کے ہاتھوں میں آ ہی گئی تھی۔ حیدر، اس کے لبوں سے نام ٹوٹ کر بکھرا اور سالک حیدر کو دیکھتی اس کی آنکھیں پھر سے پانیوں سے بھر گئی۔ وہ بے ساختہ دوڑتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی اور بے تحاشا رونے لگی۔ سالک نے حیدر نے جیسے سکون کا گہرا سانس لیتے اس کے بالوں پر لب رکھ دیے اور معاذ اور یوسف بھی اس سے ٹھیک دیکھ کر پرسکون ہو گئے۔ کچھ دیر اسے اسی طرح اپنے ساتھ لگائے وہ کھڑا رہا تھا اور اس کے گرد حصار باندھے اس سے الگ لگی سسک رہی تھی۔ سالک حیدر نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تو بے تحاشا سرخ آنکھوں سے سامنے کھڑے ہاشم چودھری کو دیکھا جو اس کے آدمی کو گرفت میں چھٹپٹا رہا تھا۔ میری زبان! یہی حال چودھری وجاہت کا بھی تھا۔ وہ چلتا ہوا چودھری ہاشم کے پاس سامنے آ کھڑا ہوا۔ چودھری ہاشم دانت کچکچاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا اور اپنے بائیں ہاتھ کا مکہ اس کے چہرے پہ اتنی زور سے مارا کہ وہ درہا ہو گیا تھا۔ اتنی زور سے مارا کہ وہ دوہرا ہو گیا تھا۔ معاذ اور یوسف بھی ہاتھ باندھے کھڑے چودھری ہاشم کی درگت بنتی دیکھ رہے تھے۔ پائیں پاؤں کی زوردار لات اس نے چودھری ہاشم کے پیٹ پہ دے ماری، ساتھ ہی ایک اور زبردست پنچ اس کے منہ پر مارا تھا۔ چودھری ہاشم کا منہ خون سے بھر گیا تھا۔ سوہا نے خوف کے مارے اپنا چہرہ آنکھوں میں چھپا لیا تھا۔ چودھری وجاہت بھی دانتوں پر دانت جمائے بیٹے کو ذلیل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی اتنی ہمت ہے کہ تمہارا منہ توڑ سکوں کتے! اس نے گھرراتے ہوئے اس کے کالر کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور اپنے آدمیوں کو ان دونوں کو مہروز خان کے حوالے کرنے کا کہتا خود سوہا کے ساتھ چلتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تو وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہمارے قافلے کا ہر گھڑی منتظر بدلتا ہے، کبھی کبھی رہزن بدلتا ہے، کبھی رہبر بدلتا ہے۔ وہ حویلی میں داخل ہوئے تو ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے سب نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ مہروز خان سمیت باقی مرد حضرات تو باہر مردان خانے میں ہی انتظار کر رہے تھے۔ معاذ نے بھی سب کو تفصیلات سے آگاہ کیا۔ سوہا نے بی جان آسماء بیگم کی تسلی کی۔ سالک حیدر تھوڑا سا تھک گیا تھا، اسی لیے مہروز خان نے شاہزیب سے کہا کہ اسے اوپر اس کے کمرے میں لے جائے۔ سوہا کی نظریں گائے بگائے اسی پر ہی جا رہی تھیں۔ وہ اس کے لیے رات کا کھانا لے آئی اور اب بھی ہلکی پھلکی غذا لیتا تھا۔ اسے کھانا اور دوائیاں کھلا کر فارغ ہونے کے بعد اس نے اسے لیٹنے میں مدد کی، ساتھ ہی اس پر لحاف درست کیا اور ٹرے لیے خود نیچے چلی آئی۔ خود ڈنر کر کے جب وہ کمرے میں آئی تو سالک حیدر گہری نیند کے آغوش میں تھا۔ وہ دروازہ کمرے کی لائٹ بند کر کے نائٹ بلب آن کرتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس کی نظریں سالک کے چہرے پر تھیں۔ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھ بنا پلک جھپکائے دیکھنے کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور پھر ذرا اور قریب کھسکتی بے ساختہ اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور سسکیاں لینے لگی۔ دل بے حد گداز ہو رہا تھا۔ اس کی سسکیوں کی آواز پر سالک حیدر کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کچھ پل ناسمجھی کی کیفیت میں وہ کمرے کی چھت کو دیکھتا رہا، پھر اپنے سینے پر رکھے اس لیٹی سوہا کو سسکیاں بھرتے دیکھ حیرت کی زیادتی سے اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سوہا! اس نے اسے آواز دیتے اس کا چہرہ اوپر کیا، جبکہ وہ نو سو کر رہی تھی۔ سالک حیدر گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کے گرد اپنے بائیں بازو کا حصار بنا گیا۔ میں جانتا ہوں سوہا کہ میں نے تمہیں بے حد دکھ دیے ہیں، اتنے دکھ جن کا ازالہ ممکن نہیں۔ میری زندگی کے ان بدترین دنوں میں تم نے میری جس طرح خدمت کی ہے اور کر رہی ہوں، کبھی کبھی میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ میری آخر ایسی کون سی نیکی تھی جس کے بدلے تم مجھے ملی ہو۔ میں کبھی کبھی تم پر ان حالات میں بھی روڑ ہوا ہوں۔ میری وجہ سے تمہیں جتنی بھی تکلیف پہنچی ہے، ان سب کے لیے ایک بار پھر سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر ہو سکے تو اپنے ظرف کو وسیع کر کے مجھے معاف کر دو پلیز۔ اس نے آزردہ و ندامت لہجے میں کہا۔ معاف تو میں نے آپ کو 1.5 مہینے پہلے ہی کر دیا تھا۔ مجھے آپ سے شکوہ ہی نہیں حیدر سائی۔
وہ بھیگی آواز میں بولی، جبکہ وہ انداز تہذب پر چونکا تھا۔ وہ تم سے آپ کے درجے پہ فائز ہو چکا تھا اور سالک حیدر سے حیدر سائیں کے درجے پر۔ بے ساختہ ایک خوبصورت مسکراہٹ سالک کے لبوں پر آ گئی تھی۔ اچھا بتاؤ، مجھے کیسا پتہ لگے گا مجھے تم نے معاف کر دیا ہے؟ اس نے اسے لو دیتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو سوہا کو یکایک اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ وہ لمحوں میں ہی سرخ ہوئی تھی، چہرہ ہی جاں آلودہ ہو گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ سالک حیدر کے اثار کو ہٹاتے ہوئے دور ہٹنا چاہا تو سالک حیدر نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر لی۔ پلیز، وہ منمنائی تھی، سانسیں بے ترتیب سی ہو گئی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا دل پسلیوں سے باہر نکل آئے گا، اور دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گزیر کیا۔ سالک حیدر کی پرشوق و اشتیاق آمیز نظریں اس کے چہرے کی طوائف کر رہی تھیں۔ مسز، بتاؤ گی تو ہی پتہ لگے گا نا، ایسے تو میں نہیں چھوڑوں رہا۔ پھر وہ مسکراہٹ ہونٹوں کے گوشے میں دباتا اس کی شرمائے گھبرائے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ ذرا سا اٹھنے کے بعد اس کا چہرہ اس پل سالک حیدر کے چہرے کے قریب تھا، اتنا کہ دونوں کی ناک آپس میں مس ہو رہی تھی، جبکہ وہ شرم سے سمٹتے ہوئے لابانی پلکوں کی باڑ جھکا گئی۔ ادھر دیکھیے، پھر بتاتی ہوں۔ اس کے چہرے کا رخ دوسری جانب کرتی لرزتے لہجے میں بولی۔ شرم سے برا حال تھا، جبکہ وہ واپس چہرہ سیدھا کر گیا اور مسکراتی نظریں اس پہ جما دی۔ سوہا کا منہ کھل گیا۔ اچھا، آنکھیں بند کر دیں، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے الوہی مسکان سمیت کہا تو وہ خمار آلود آنکھیں بند کر گیا۔ کچھ دیر تذبذب میں پڑتے ہوئے اس نے آہستگی سے اپنا چہرہ ذرا سا اچکاتے ہوئے سالک حیدر کی کشادہ پیشانی پر لب رکھ دیے، ساتھ ہی فوراً اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ سالک حیدر کچھ پل آنکھیں بند کی اس کے مسحور کن لمس کو محسوس کرتا رہا۔ نوازش، اس نے گمبھیر جذبوں سے چور لہجے میں کہتے اس کی پیشانی چوم لی۔ سوہا جو پہلے ہی شرم سے چور تھی، بے اختیار اس کا بازو کا حصار توڑتے اس سے ذرا دور سرکتے اپنے تکیے پر سر رکھ لیا۔ چہرہ حیا کی شدت سے دہک رہا تھا، پلکیں جھکی ہوئی تھی، جبکہ دھڑکنیں و سانسیں بے ترتیب سی تھیں۔ وہ دھڑکنوں کے بے ہنگم شور سے گھبراتی بے ساختہ سالک حیدر کی جانب سے کروٹ بدل گئی تھی، لیکن کروٹ بدلنے کے باوجود اسے اپنی پشت پر اس کی گہری و معنی خیز نگاہوں کی تپش ہنوز محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش ایسے ہیں، آنکھ اٹھاتا ہوں بھٹک جاتا ہوں، اس کی آنکھوں سے اس کے ہونٹوں تک سفر اتنا ہے کہ تھک جاتا ہوں۔ آپ کو یہ ناول کیسی لگ رہی ہے؟ آپ مجھے ضرور بتائیے، آپ کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور آپ سبسکرائب کرو گے تو میری نئی نئی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں گی۔ ناول جیسے آپ کو چاہیے میں اس طرح لانے کی بھی کوشش کروں گی۔ بس آپ مجھے بھولیں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ آپ بہت بھول جا رہے ہو اب، لیکن سبسکرائب کرو اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔